نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں ہم بستری کرنا، رمضان میں ہم بستری کیسی کرنی چاہیے، رمضان میں ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ محترم ناظرین، رمضان میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، رمضان میں ہم بستری کیسی کرنی چاہیے، اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا چھوٹا سا جواب جان لیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں کی خواتین افطاری اور سحری میں متعدد ڈشز بناتی ہے اور ان کی اس محنت کو بہت سراہا جاتا ہے۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کی اچھا کھانا بنانے پر، اچھا کام کرنے پر حوصلہ افزائی کے لیے روزے کی حالت میں پیار کر لیا، بوسہ لے لیا یا بیوی کے ساتھ چپٹ کر سو گیا تو کیا روزہ باقی رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محترم ناظرین، روزے کی حالات میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوس کو کنار کرنا، اس حوالے سے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ روزہ دار کے بوسے و کنار کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت عطا فرمائی، یعنی اسے بوسہ و کنار کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی سوال کچھ دیر بعد ایک اور شخص نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ و کنار کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ و کنار کرنے کی اجازت نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ و کنار کرنے کی اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا، اور جسے روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ و کنار کرنے کی اجازت نہ دی، جس کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ و کنارے سے منع فرمایا تھا، وہ نوجوان تھا۔ اب اس حدیث سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جسے اپنے شہوت پر مکمل بھروسہ اور پکا یقین ہو اس کے لیے یہ عمل قابل ارج نہیں، یعنی وہ بوسہ و کنار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو اس بات کا غالب گمان ہو کہ وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا تو اسے انزال ہو جائے گا، یا بوسہ و کنار کرے گا تو انزال ہو جائے گا، یا پھر اس کی شہوت بڑھ جائے گی اور بیوی سے بوسہ و کنار کرتے کرتے ہم بستری کر بیٹھے گا، تو اس صورت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوسہ و کنار کرنا یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ایس شخص کو پورا یقین ہے اور اسے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا یا بوسہ و کنار کرے گا تو اس کی شہوت نہیں بڑھے گا تو ناانزال ہوگا، تو اس صورت میں روزے کی حالات میں بیوی سے بوسہ و کنار کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلا کراہٹ جائز ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں۔ اگر اس چیز کا امکان ہو کہ شہوت بڑھ جائے گی، مباشرت کی نوبت آ جائے گی، یا پھر شوہر یا بیوی کو انزال ہو جائے گا، تو اس صورت میں یہ عمل مکروہ ہے۔ محترم ناظرین، رمضان میں ہم بستری کرنا، رمضان میں ہم بستری کیسی کرنی چاہیے، رمضان میں ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے، رمضان شریف میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، اس سے ہمارے پرسنل زندگی پر کیا اثرات پڑے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان شریف میں ہم بستری کرنا حرام ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ رمضان میں ہم بستری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آئے حدیث سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، اگر ایسی صورتحال میں ہم بستری کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں دو مسئلے ہیں کہ رات کو سو رہے ہیں اور اچانک میاں بیوی کا ہم بستری کا موڈ بن گیا اور سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، تو آپ اس صورتحال میں ہم بستری کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ سحری کے بعد فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیں گے تو ہم بستری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی نے ہم بستری کر لے اور اس کی وجہ سے کسی دونوں میں سے ایک کی نماز قضا ہو گئی تو اس کا گناہ دونوں کو ملے گا۔ زیادہ گناہ اس سے ملے گا جو پہلے ہم بستری کے لیے اکسایا گیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، روزے کی حالات میں جس طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کو روکا جاتا ہے اسی طریقے سے بیوی کی خواہشات پر بھی پرہیز کیا جائے۔
مزید ارشاد فرمایا کہ رات میں کسی بھی وقت میاں بیوی آپس میں ملاقات یعنی ہم بستری کر سکتے ہیں، اور دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے دن کے حصے میں بھی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دونوں کا روزہ نہ ہو۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کی 3 بڑے فائدے بھی ہیں؟ نمبر 1، اس مہینے میں ہم بستری کرنے سے اولاد نیک پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک اپنے بے شمار رحمتیں اور نعمتیں نازل فرماتے ہیں۔ نماز، روزہ، ذکر، اذکار بھی زیادہ تر وقت گزارتے ہیں، اس کی وجہ سے قلت روشن ہوتا ہے، ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ انہیں ساری چیزوں کی وجہ سے مرد اور عورت کی منی یعنی سپرم میں اللہ پاک نگار پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس سے تو قلب تو روشن ہوتا ہے، ساتھ ہی ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے سپرم میں نگار پیدا ہونے سے ان کی ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے میاں اور بیوی دونوں شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ پورے سال میں صرف ایک مہینہ ایسا ہے جو ماہ رمضان ہے، جس میں شیاطین میاں اور بیوی کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر جہاں میاں اور بیوی اپنی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اکثر شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، اور شیطان اپنے گندے اثر بیوی کے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم بستری کے دوران اپنے شرارتیں کرتا رہتا ہے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دینے میں دیر نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان کی آواز کو سن کر شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بچے کی پیدائش پر اور مرنے کے بعد قبر پر اذان پڑھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت بھی شیطان اپنے شرارتوں سے باز نہیں آتا۔ شیطان دونوں میاں بیوی کے دلوں میں گندے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ اسے ساری چیزوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بتائی اور فرمایا کہ ہم بستری کرنے سے پہلے بیوی کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ محترم ناظرین، شیطان ماہ رمضان کے علاوہ باقی 11 ماہ میاں بیوی کے قریب رہتا ہے، اور ان دونوں کو بیچ میں آ کر ان دونوں کے تعلقات بھی خراب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو احتیاطاً یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ میاں بیوی کے قریب نہیں آتا۔ نمبر 3، بیوی سے ہم بستری کرنا بھی عبادت ہے۔ رمضان شریف میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا کوئی برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔